آغاز مجلس عزا اس مالک کے بابرکت نام سے کروں گی کہ جو ہمارا پالنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ مالک کہ اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ میں کن الفاظوں میں اس کی شان کو بیان کروں۔ عزیزان گرامی، وہ پاک پروردگار اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ بے شک ہم سب درد مند ہیں اور وہ کل کا حکیم ہے۔ اور وہ پاک پروردگار کہ جو ہمارا رازق بھی ہے، رزاق بھی ہے، کہ جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ قادر بھی ہے۔ عزیزان گرامی، وہ پاک پروردگار اتنا رحمان ہے کہ سارے دن ہم لوگوں کو گناہ صغیرہ اور کبیرہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن غفور الرحیم اتنا ہے کہ کل صبح ہوتے ہی اپنے فرشتوں کے ہاتھ ہمارے لیے رزق بھیجتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کیے، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے ایک ندامت کے آنسو پر اس پاک پروردگار نے ہمیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد بھی اگر ہم اس کی بندگی نہ کرتے تو پھر کیا کرتے؟ بے شک، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، اس پاک پروردگار سے اس پاک فرش عزا پہ میں یہ دعا کروں گی کہ اے فیض رساں دامن امید کو بھر دے، اے فیض رساں دامن امید کو بھر دے، کہ جب دعا ہوا کرے، آمین ایک چھوٹا سا ورڈ ہے ہمارے سامنے، لیکن جب یہ ہماری دعاؤں کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو ہماری دعاؤں کو بہت زیادہ پاورفل کر دیتا ہے۔ تو آمین منہ سے ضرور کہا کریے کہ اے فیض رساں دامن امید کو بھر دے، اور پتھر بھی پگھل جائیں تو وہ نالوں میں اثر دے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں لال و گوہر دے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں لال و گوہر دے، بس شبیر کے مداحوں میں شامل ہمیں کر دے۔ اور یا رب ہم کسی خواب پریشان کو نہ دیکھیں، یا رب ہم کسی خواب پریشان کو نہ دیکھیں، اور یہ منبر جو ملے تخت سلیمان کو نہ دیکھیں۔ درود پڑھ لیجئے محمد کے سامنے بیان کروں گی۔ خداوند عالم قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، سیئات مطلب گناہ، کہ ایسی نیکیاں ہیں کہ جو ہمارے گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ایسی کون سی نیکیاں ہیں کہ جو ہمارے گناہوں کو کھا جاتی ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ رسالت معاف کے پاس ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ، خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن کریم میں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ ایسی کچھ نیکیاں ہیں کہ جو ہمارے گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ ایسی کون سی نیکی ہے کہ جو ہمارے گناہوں کو کھا جائے گی، یعنی جس سے ہمارے گناہ ختم ہو جائیں گے؟ تو میرے رسالت معاف نے مسکرا کر فرمایا کہ وہ یہ نیکی ہے کہ خداوند عالم بے شک یہ فرما رہا ہے کہ ان الحسنات، حسنات یعنی نیکیاں، کہ وہ کچھ ایسی نیکیاں ہیں کہ جو ہمارے گناہوں کو کھا جائیں گی۔ تو وہ یہ نیکی ہے کہ حب علی حسنات، میرے بھائی علی سے محبت ایسی نیکی ہے کہ جو تمہارے گناہوں کو اس طرح کھائے گی کہ جس طرح ایک دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، کیا فرمایا کہ حب علی حسنات، میرے بھائی علی سے محبت ایسی نیکی ہے کہ جو تمہارے گناہوں کو کھا جائے گی۔ عزیزان محترم، میں یہ کہوں گی کافی کتابوں میں درج ہے تاریخ کی کہ رسول اللہ نے 1000 حدیث علی کی شان میں بیان کی ہیں۔ یہ تو صرف کتابوں میں درج ہے، صرف 1000 میں کہوں گی کہ رسول کے تو لب پر دل میں ہر وقت علی اور علی ہوتا تھا۔ رسول نے یہ بھی کہا کہ علی کو مجھ سے ایسی نسبت ہے جیسے موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر تم چاہو آدم کو اس کی صفت میں دیکھنا، نوح کو ان کی نجابت میں دیکھنا، عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا، اور ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا، تو جاؤ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو دیکھو۔ سامعین گرامی، اب جو لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ایسا ہے کہ ہم کہتے ہیں کیا کہ علی ابن ابی طالب سارے انبیاءوں سے افضل ہے، بعد از رسول خدا، سوائے رسول خدا کے علی ابن ابی طالب تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ تو اعتراض کیا جاتا ہے
اب ذرا سنیے گا، میں کہوں گی یہ ہم نے جو ہمارا عقیدہ ہے یہ ہم نے کہیں نہیں لکھا، یہ تو رسالت معاذ نے کہا ہے کہ جب غدیر خم کے میدان پہ کہا تھا کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو ہم نہیں بلکہ رسول ہی کہہ رہے ہیں۔ اب یہ تو واضح ہے، یہ بات مانتے ہیں نا کہ رسول رحمت للعالمین تمام انبیاء کے سردار ہیں، اگر وہ آدم کے رسول مولا ہیں تو علی آدم کا مولا، اگر نوح کا رسول مولا ہے تو علی نوح کا مولا، اگر عیسیٰ کے رسول مولا ہے تو علی عیسیٰ کا مولا، اگر ابراہیم کے رسول مولا ہے تو علی ابراہیم کا مولا، یعنی تمام انبیاء کا سوائے رسول خدا کا جس کے رسول مولا علی، علی اس کا مولا۔ علی کے چاہنے والوں کے لیے، علی کے محبوں کے لیے میں چند مصرے بیان کروں گی، ذرا توجہ دیجیے گا، جملے دے رہی ہوں آپ کو کہ شجر جب حرف زن ہوتے ہیں شجرے بول پڑتے ہیں، شجر جب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا نام آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں، اور علی کے عشق میں لوگوں تغیہ غیر ممکن ہے، علی کے عشق میں لوگوں تغیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں۔ میدان صفین ہے۔ اب آپ لوگوں نے سب نے سن رکھا ہوگا کہ حضرت عباس نے میدان صفین میں جوہر دکھائے تھے، لیکن آج جب میں اس پاک منبر پہ آئی ہوں تو میں آج اس کی شجاعت کو بیان کرنے والی ہوں کہ جو عباس کا بھی بابا ہے، کہ جو عباس کا بھی بابا ہے۔ اور یقین جانیے عزیزان محترم، جب میں اس پاک منبر پہ بیٹھتی ہوں تو اپنے جناب امیر سے توسل کر کے بیٹھتی ہوں کہ جب میں اس پاک منبر پہ آؤں اور آپ کی شجاعت آپ کے چاہنے والوں کے سامنے بیان کروں تو ہر ایک انسان مجمع میں بیٹھا ہوا ایسا محسوس کرے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم سب یہاں نہیں ہوں گے، ذرا اپنے ذہنوں کو میدان صفین میں میرے ساتھ لے کر چلیے، اگر محسوس کرنا چاہتے ہیں علی کی شجاعت میدان صفین میں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں نہیں ہوں گے تو میں بیان کروں گی کہ میدان صفین ہے، میدان سجا ہوا ہے، 80,000 کا لشکر شامی لے کر آیا ہے، کہ جو مولا علی سے جنگ کرنے آئے تھے، 80,000 کا لشکر ہے۔ توجہ کی طرفگار ہوں، جملہ دے رہی ہوں، اب آپ جانیں اور مولا مشکل کشا جانیں کہ 80,000 کا لشکر ہے جو شامی لے کر آیا ہے، اور ان 80,000 لوگوں میں سے ہر آدمی کے منہ پر ایک ہی سوال ہے، ہر آدمی ایک ہی کو ڈھونڈ رہا ہے، ہر آدمی ایک ہی سوال پوچھ رہا ہے 80,000 کے لشکر میں سے۔ کہا کون سا سوال؟ ہر آدمی یہ پوچھ رہا ہے کہ حیدر کون ہے، حیدر کون ہے، ان میں سے حیدر کون ہے؟ عزیزان محترم، اس 80,000 کے لشکر میں سے بہت بڑے جنگجو ہیں اور تیر انداز بھی ہیں، نیزہ باز بھی ہیں، بہت بڑے لڑنے والے ہیں، بہت مشہور، لیکن سب کے زبانوں پر ایک ہی سوال ہے کہ حیدر کون ہے، حیدر کون ہے۔ سامعین محترم، میں ذرا سا پیچھے جاؤں گی کوفے کی طرف، جب میرے مولا نے تیاری کی، پھر شام کی طرف آؤں گی، ذرا اپنے ذہنوں کو کوفے میں لے کر چلی کہ جب میرے جناب امیر نے اعلان کیا کہ جنگ صفین کی تیاری کی جائے، لشکر تیار کرو۔ اب اپنے لشکر کا سپہ سالار کسے بنایا؟ مالک اشتر کو۔ آپ نے سن رکھا ہوگا مالک اشتر کوئی نوجوان آدمی نہیں تھا، علی جسے سپہ سالار بنا رہے ہیں وہ مالک اشتر 60 سال جن کی عمر تھی، یا کتابوں میں بیان ہوتا ہے
اشتر کو چنا. ابھی وہ بوڑھے ہیں, سوال ہوگا نا مولا سپہ سالار بنا دیا اور آپ نے ایک بوڑھے کو, لیکن جس کا انتخاب علی کر لے, کہ جس کا انتخاب علی کر لے اس کی طاقت 80,000 کے لشکر سے زیادہ ہوگی. عزیزان محترم, مالک اشتر کھڑے ہوئے, کمر پر پٹکا بانا, ہاتھ میں حیدری علم لیا, اپنے پرنور گھوڑے پر سوار ہوئے. کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جناب امیر کا استقبال کرنے جا رہا ہوں, میرا مولا آنے والا ہے. اب جناب امیر راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک سفید کلر کا گھوڑا آیا ہے, ایک سفید کلر کا رہوار ہے, اس پر ایک نورانی شخص بیٹھا ہے کہ جس کی داڑھی سفید ہے اور جس کے چہرے سے نور نکل رہا ہے. مولا علی کے لشکر میں سے کسی نے اٹھ کر پوچھا یا علی خطاب تو کر لیتے, یا علی آپ نے خطاب کیوں نہیں کیا؟ ایسا نہ ہو کہ آپ کی سفید داڑھی کو دیکھ کر شام والے یہ کہیں کہ علی ابن ابی طالب بوڑھے ہو گئے, علی بوڑھا ہو گیا ہے. ایک مرتبہ حیدر کرار کو جلال آیا. اب ذرا توجہ سے میرا جملہ سنیے گا, میرے مولا نے کیا جواب دیا. آنکھوں میں جلال لے کر اس شخص کو دیکھ کر کہا سن, شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہی رہتا ہے, اگر شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر رہتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ جو اللہ کا شیر ہے, کہ جو حیدر ہے. عزیزان گرامی, تاریخ ہی کہتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ مولا علی کے ساتھ 2 اور شہزادے ہیں. کہا گیا ان کا نام کیا ہے؟ کہا ایک کا نام حسن ہے, ایک کا نام حسین ہے. کہ جو شہزادے پیچھے چل رہے ہیں, توجہ ہے نا میرے ساتھ, کیونکہ ذکر بہت ہی پاک ہستیوں کا ہے, میرا ساتھ دیجیے. جی مشکل ہو رہا تھا کہ ان دونوں شہزادوں میں خوبصورت زیادہ کون ہے. ایک کا نام حسن تھا اور ایک کا نام حسین تھا. میں کہوں گی جس کے نام میں ہی حسن آ جائے تو وہ شہزادے کتنے حسین ہوں گے. راوی کہتا ہے اب میں نے دیکھا کہ 2 اور شہزادے ہیں, ایک آگے علم لے کر چل رہا ہے, ایک پیچھے علم لے کر آ رہا ہے. اب جو آگے علم لے کر چل رہا ہے دونوں نوجوان ہیں. جب پوچھا ان کا نام کیا ہے, کہا محمد حنفیہ. میں نے دیکھا جو پیچھے نوجوان ہے علم لے کر چل رہا ہے, بڑی بڑی آنکھیں ہیں, لگتا ہے علی کا کوئی قریبی ہے کہ جو چہرے میں علی سے مشابہت دے رہا ہے. جب نام پوچھا گیا تو بتایا اس کا نام عباس ہے, یہ علی کا فرزند ہے. تو علی اپنے شہزادوں کے ساتھ اس شان سے میدان صفین میں گئے کہ حیبت حیدر کرار تھی. اس شان سے میرا مولا صفین کو چلا ہے. اب صفین کے میدان میں ہر شخص یہ پوچھ رہا ہے کہ حیدر کون ہے, حیدر کون ہے. آخر ہر کسی کو حیدر سے ہی کیوں ڈر ہے, حیدر ہی کا کیوں خوف ہے. تو سامعین گرامی, خدا کا جو ولی ہوتا ہے نا, اللہ کا ولی, اس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا. لیکن آج میدان صفین میں یہ ثابت ہو گیا کہ جو خدا کا ولی ہوتا ہے اس کا خوف ہر کافر اور منافق کے دل میں موجود ہوتا ہے. اس کا خوف ہر کافر اور منافق کے دل میں موجود ہوتا ہے. عزیزان گرامی, میرا مولا تشریف لائے, پوچھا حیدر کون ہے ان میں سے. محمد حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے سوال کیا, بابا میں میدان جنگ میں آپ کو کہاں پاؤں گا. میرا مولا جواب دیتا ہے اے محمد حنفیہ, جہاں چھوڑ کر جاؤ گے وہیں اپنے بابا کو پاؤ گے. میرا جملہ آپ لوگوں نے بہت ہی کم لے لیا ہے. محمد حنفیہ نے یہ سوال کیا اپنے بابا کو کہاں پاؤں گا. میں تو کہا جہاں علی کو چھوڑ کر جاؤ گے وہیں علی کو پاؤ گے. نہ حیدر کسی کے پیچھے جاتا ہے, نہ کوئی علی کے پیچھے آتا ہے. جس کی موت آ رہی ہوتی ہے وہ حیدر کے سامنے خود آ جاتا ہے. اور میں پھر ذوالفقار کا صدقہ اتار دیتا ہوں, میں ذوالفقار کا صدقہ اتار دیتا ہوں. درود پڑھ دیجئے محمد
گرامی علی فرما رہے ہیں نہ علی کسی کے پیچھے جاتا ہے نہ کوئی علی کے پیچھے آتا ہے. جس کی موت آ رہی ہوتی ہے وہ حیدر کے سامنے آ جاتا ہے. تو سامعین گرامی امام حسن سے کسی نے پوچھا اے حسن تمہارے بابا نے زرہ کیوں نہیں پہنی ہے؟ اب حسن مشتبہ آئے کہا بابا لشکر میں سے یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ تمہارے بابا نے زرہ کیوں نہیں پہنی؟ جنگ میں تو ہر کوئی زرہ پہن کے ہی آتا ہے, تمہارے بابا نے زرہ کیوں نہیں پہنی؟ تو میرے امیر نے یہ جواب دیا اے حسن, اے میرے لخت جگر, اے حسن مشتبہ, آپ کے, میں جملہ دے رہی ہوں کہ آپ کے بابا کو پرواہ نہیں کہ موت ان پہ آ پڑے یا آپ کے بابا موت پہ جا پڑے, اور زرہ وہ پہنتا ہے کہ جو موت سے بچنا چاہتا ہے. زرہ وہ پہنتا ہے کہ جو موت سے بچنا چاہتا ہے. عزیزان گرامی ایک مرتبہ حیدر کرار آئے. میں اپنے انداز میں بیان کروں گی کہ کس ادا سے میدان جنگ میں میرا مولا آیا ہوگا کہ میرے مولا نے ولایت کی قبا اوڑی ہوگی, عصمت کی عبا اوڑی ہوگی, امامت کا سر پہ تاج سجایا ہوگا, امامت کا امامہ پہنا ہوگا, اور توسل کی تسبیح لی ہوگی اور تبرہ کی تلوار لی ہوگی, اور قدم بوسے دے رہی ہوگی حیدر کرار کو, اور ذوالجناح اس انتظار میں ہوگا کہ میرا سوار آ جائے, اور لشکر اس انتظار میں ہوگا کہ حیدر کرار آ جائے. حیدر کون ہے, یہ حیدر کون ہے؟ اب پوچھا گیا یہ جو 20,000 کا سامنے حیدری لشکر ہے ان میں سے حیدر آخر کون ہے؟ تو بتایا گیا وہ جو سامنے 2 منہ کی تلوار چمک رہی ہے, وہ جس کے ہاتھ میں ہے وہ حیدر کرار ہے. عزیزان محترم جب تلوار کا ذکر آیا تو میں آپ کو بتاؤں گی کبھی اگر ترکی جائے نا تو اس کے شہر استنبول میں عجائب خانے میں یہ جنگ کی تلواریں رکھی ہوئی ہیں تمام لوگوں کی, اس میں ایک حیدر کرار کی بھی تلوار ہے. اب ساری تلواریں اتنی بڑی بڑی ہیں, اتنی زیادہ بڑی ہیں, لیکن میرے مولا علی کی جو تلوار ہے وہ درمیانی ہے اور اس پہ جگہ جگہ نشان ہیں خون کے, اور باقی جو تلواریں ہیں میں کہوں گی وہ ایسی ہیں جب آپ دیکھیں گی کہ بالکل نہیں, بلکہ میں یہ الفاظ یوز کروں کہ استعمال ناشدہ تلواریں. ایک حیدر کرار کی تلوار ایسی ہے کہ جو جگہ جگہ جس پر نشان لگے ہوئے ہیں. تو میرا مولا آیا بتایا وہ جس کے ہاتھ میں 2 منہ کی تلوار چمک رہی ہے وہی حیدر کرار ہے. میرے مولا نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ رک جاؤ یہیں, ابھی میں جاؤں گا. اور جس نے کہا تھا نا مولا ذرا خطاب تو کر لیجیے, ایسا نہ ہو کہ شامی یہ سمجھے کہ علی بوڑھے ہو گئے ہیں, علی ابن ابی طالب بوڑھے ہو گئے ہیں. تو میرے مولا نے کہا تھا ایک مرتبہ مجھے میدان جنگ میں جانے دو, میں یہ بتاؤں گا نہ علی کی ہڈیاں بوڑھی ہوئی ہیں نہ علی کی تلوار کن ہوئی ہے. آج بھی علی وہی علی ہے کہ جو بدر و احد میں علی کی طاقت تھی, آج بھی وہی حیدر کرار ہے. میرے مولا نے کہا میں اکیلا جاؤں گا, کہیں شام والوں کو یہ نہ لگے کہ علی بوڑھا ہو گیا ہے. ایک مرتبہ اپنے رہوار کو بلایا اور سوار ہوئے. اب رہوار
سر فخر سے بلند کرتا ہوا آگے قدم بڑھا رہا ہے، کیونکہ جانور ہے یہ جانتا ہے کہ علی کا مقام کیا ہے، کہ میری پشت پہ جو سوار ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں اور بلکہ علی ابن ابی طالب ہے۔ بس اب ایک جملہ دے رہی ہوں کہ جانور ہے اور مقام علی جانتا ہے۔ اگر کوئی انسان ہو کے اور علی کے مقام سے انکار کرے تو سمجھ جائیے گا کہ جانور سے بھی بدتر ہے، کہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ عزیزان محترم، علی نے اپنے رہوار سے کہا کہ چل اور مجھے لشکر کے آخری حد تک پہنچا کر واپس لے کر آ۔ میرا مولا گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ رہوار چل نہیں، دوڑ نہیں بلکہ اڑ رہا ہے۔ اب ایک شخص نے کہا یا علی آپ کی تلوار تو رکی ہوئی ہے، لیکن جہاں سے آپ جاتے ہیں یہ سر کٹ کٹ کے آخر کیسے گر رہے ہیں؟ مولا نے کیا جواب دیا، کیا خوبصورت جواب ہے، ذرا سنیے گا۔ علی کہتے ہیں آج ذوالفقار جلال میں ہے کہ حیدر کرار کے ہاتھ میں ہے۔ آج علی ذوالفقار کو روک رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو اللہ کا ولی ہوگا اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور میں یہ کہوں گی کہ بلکہ اللہ کے ولی کا خوف ہر کافر اور منافق کے دل میں ہوگا۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ولی کے چاہنے والے ہیں ان کی بھی تو کوئی نشانی ہوگی، کہ ان کی نشانی یہ بتاتی ہوگی کہ یہ حیدر کرار کے چاہنے والے ہیں، یہ علی کے محب ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم سب کے لیے میں دو جملے پیش کروں گی کہ ڈرتے نہیں ہیں موت سے، ڈرتی ہے ہم سے موت۔ ڈرتے نہیں ہیں موت سے، ڈرتی ہے ہم سے موت۔ ہم لوگ کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں، ہم لوگ کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں۔ درود پڑھ دیجئے محمد علیہ۔ تو سامعین محترم، ڈرتے نہیں ہیں موت سے، ڈرتی ہے ہم سے موت۔